بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت۔ امام حسن کا سراپا حسن بیٹا، جس کا نام لینے سے چہرے پر حسن آ جاتا ہے، جب تیار ہو کر میدان کربلا کی طرف جانے لگے تو فرشتوں نے بھی کہا ہوگا، مولا قربان جائیں ان ماؤں کے جو ایسے ایسے ہیرے تیری راہ میں خود تیار کر کے لٹا رہی ہیں۔ امام حسین نے سب سے زیادہ مزاحمت امام قاسم کو اجازت دیتے ہوئے کی اور فرمایا، تو میرے محروم بھائی کی نشانی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے تو امام قاسم نے اپنے گلے سے وہ تعویذ اتارا جو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے باندھا تھا اور فرمایا تھا کہ مشکل وقت میں اتار کر پڑھ لینا۔ جب تعویذ اتار کر کھولا گیا تو اس میں امام حسین علیہ السلام کو لکھا ہوا تھا کہ کربلا کے میدان میں قاسم کی صورت میں میرا حصہ بھی ڈال لینا۔ چنانچہ منظوری مل گئی۔ قاسم میدان کربلا میں گئے اور یزیدیوں کو فرمایا، اونو محمد نے تو اپنا تعارف نہیں کرایا، لیکن میں تمہیں ضرور بتاؤں گا میں کون ہوں، اور پھر عربی میں اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، امام حسن کا بیٹا ہوں، پوتا مرتضیٰ کا ہوں، ہے دادی فاطمہ میری، میں دوہتا مصطفیٰ کا ہوں، ہے قاسم نام میرا، قاسم کو سر لقب میرا، جہاں میں سب سے اونچا دیکھ لو حسب و نسب میرا۔ ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کے آتے ہیں، جو ہم آرام کرتے ہیں تو وہ جھولا جلاتے ہیں۔ ہوا کیا آج جو میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، مگر یہ جان لو پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں۔ میں آیا ہوں تمہارے سامنے ایمان پر مرنے، خدا کے دین پر مرنے، نبی کی شان پر مرنے۔ امام قاسم نے 3 بار فرمایا، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، مگر کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ آخر ابن سعد نے لشکر کو گالیاں بکنا شروع کر دی کہ مقابلہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تب ارزق جو اس کی فوج کا صفوان کی طرح سب سے بڑا جنگجو تھا، اس نے کہا، پہلے میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں، پھر خود جاؤں گا۔ چنانچہ اس کا بیٹا مقابلے میں گیا تو امام قاسم باب مدینۃ العلم کے پوتے نے الحرب خداع کے اسلامی جنگی قانون کے مطابق فرمایا، اتنے بڑے جنگجو باپ کا بیٹا ہو کر اتنا بھی نہیں پتا کہ گھوڑے کی زین لٹک رہی ہے۔ اس نے جھک کر نیچے دیکھا ہی کیا تھا کہ امام قاسم کی تلوار نے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر ارزق غصے میں بھرپور ہو کر انعام اور ساتھ بیٹے کا انتقام لینے کے لیے بڑھا تو قاسم نے سنبھلنے بھی نہ دیا تو اس کو واصل جہنم کر دیا، اور پھر خود ہی کبھی ممینہ تو کبھی میسرہ گھس کر یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے گئے، آخر شیس بن سعد کے نیزے سے زمین پر گرے۔ روایات میں آتا ہے کہ امام قاسم اتنے قد آور نوجوان تھے کہ امام حسین نے جب ان کی لاش کو اٹھایا تو ان کا سینہ امام حسین کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا اور وہ پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ لاش کے اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ اٹھانے کے قابل ہی نہ رہی۔ امام حسین نے فرمایا، اے قاسم، میں تو تیری ماں سے تیری آخری دیدار کرانے کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ ان دونوں روایات میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ ابتدا میں لاش محفوظ ہو گئی اور بعد میں ظالموں نے اس کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ کیا کیا گوہرے لٹ گئے ہیں میدان کربلا میں، ہے یاد اسماء کو سخاوت حسین کی۔ بے شک اللہ نے اہل ایمان کے مال اور جانوں کا سودا لے کر اس کے بدلے ان کو جنت عطا فرمائی ہے۔ امام حسین نے عرض کیا، مولا قاسم و اکبر جیسا جوان
اور علی اصغر جیسا ننھا بچہ تیری راہ میں دینا توفیق سے میرا کام ہے اور قیمت لگانا تیرا کام ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، اے حسین، تو خود جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے اور ہم تو پرہیزگاروں کو صرف جنت عطا نہیں کرتے بلکہ جنت کا وارث بنا دیتے ہیں۔ کربلا کی سرزمین پر بناتے رہے حسین اسلام کی حیات کا نقشہ تمامرات۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کرن اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔